الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 25 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ یہ سرگزشت جس پس منظر میں آئی ہے اس کی وضاحت پچھلی نشستوں میں ہو چکی۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ فرعون نے بہت چندرا کر پوچھا کہ یہ رب العالمین کیا ہے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زمین اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا پروردگار۔ یعنی انہوں نے فرعون کے پندار پر ضرب لگائی اور بتایا کہ تم کیا اس سرزمین مصر میں خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھے ہو؟ میں تو اس پروردگار کے سفیر کی حیثیت سے کھڑا ہوں جو زمین کا بھی پروردگار ہے، آسمان کا بھی پروردگار ہے، بلکہ اس پوری کائنات کا اور اس میں جو چیز بھی پائی جاتی ہے ان سب کا پروردگار ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے دعوت کا ایک جملہ بھی کہا کہ ان کنتم موقنین، اگر تم لوگ یقین کرنے والے ہو، یعنی اگر تمہارے اندر سلامتی طبع ہو، تم چیزوں کو سمجھ کر ماننے کے لیے تیار ہو، تو پھر تو میں سمجھا سکتا ہوں۔ لیکن اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر کوئی پیغمبر کیا، جبریل امین بھی کسی کو کچھ نہیں سمجھا سکتے۔ یہ ظاہر ہے کہ انتہائی مسکت جواب تھا۔ اس کے سنتے ہی فرعون نے کہا، قال لمن حولہ الا تستمعون۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے نہیں ہو؟ یہ جملہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب آدمی کے پاس استدلال کے لیے کچھ باقی نہ رہے۔ یہ گویا گرد و پیش کے لوگوں کو برانگیختہ کرنے کا جملہ ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی سنتے نہیں ہو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ فرعون کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے وہ فی الواقع تلملا اٹھا ہے۔ یہ اس کے لیے انتہائی غیر متوقع جواب تھا۔ وہ یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کوئی آدمی اس کی خدائی کو اس شان کے ساتھ چیلنج کر دے گا۔ الا تستمعون، سنتے نہیں ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اس سے پہلے جو کچھ کہہ دیا تھا صرف وہی نہیں، اب انہوں نے براہ راست فرعون سے کہا کہ صرف زمین کا نہیں، صرف آسمانوں کا نہیں، صرف ان سب چیزوں کا پروردگار نہیں جو ان کے درمیان ہے۔ موسیٰ نے اس پر دعوت کا ایک قدم اور آگے بڑھایا اور کہا، تمہارا بھی پروردگار اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار، یعنی جن کے بلبوتے کے اوپر یہ دعوے کر رہے ہو، جن کی تعریف سناتے ہو، جن کو اپنے اکابر اور اپنے بزرگ قرار دیتے ہو، ان کا بھی پروردگار اور تمہارا بھی پروردگار۔ یہ پیغمبرانہ دعوت کی شان ہے۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے نہیں ہو؟ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ نے اس پر اپنی دعوت کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا اور کہا، تمہارا بھی پروردگار، تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی ان کا بھی پروردگار جن کی روایات پر بھروسہ کر کے تم سورج دیوتا کے اوتار بنے بیٹھے ہو۔ یہ جو خدائی کے دعوے تھے یہ در حقیقت اس طرح نہیں ہوتے تھے کہ میں خدا ہوں، یہ اس طرح ہوتے تھے کہ میرے اندر
خدا کا ظہور ہوا ہے، کسی دیوی کا ظہور ہوا ہے، کسی دیوتا کا ظہور ہوا ہے، میں زمین پر اس کا مظہر ہوں۔ یہی چیز ہمیشہ شرک کے لیے استدلال کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ سیدنا مسیح کو جو حیثیت دی گئی اس میں بھی اگر غور کیجئے تو اسی طرح کا استدلال ہے۔ یہی معاملہ قدیم بادشاہوں میں ہوتا تھا، یعنی بادشاہ سلامت نے اگر فتح پالی ہے، کسی جگہ اپنی حکومت قائم کر لی ہے، تو یہ استدلال پیش کیا جاتا تھا کہ یہ خدائی فیصلے کا ظہور ہو گیا ہے، اور چونکہ حکومت تو کائنات کے پروردگاری کو کرنی ہے، اس وجہ سے یہ بادشاہ یا یہ ہستی یا یہ شخصیت اب اس کا مظہر ہے، یعنی اس میں اس کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس پہلو سے کہا جاتا تھا۔ اسی کو ہندو اوتار کہتے ہیں، یعنی وہاں بھی یہ نہیں ہوتا کہ براہ راست خدائی زمین پر آ گئی ہے، نہیں، اس کا ظہور ہوا ہے کسی چیز میں۔ اسی کو بہت اعلیٰ فلسفیانہ بنیاد پر ہمارے ہاں ارباب تصوف نے وحدت الوجود کی تقریروں میں پیش کیا ہے، یعنی وہ کیا اعیان ثابتہ ہیں جو تنزلات کے مختلف مراحل سے گزر کر متعین ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخری ظہور میں اب ہمارے لیے وہ یہ کائنات ہے۔ وہ یہی اوتاروں کے لیے، یہی اللہ تعالیٰ کا کسی کو مظہر قرار دینے کے لیے، اور جن کو وہ دیوی دیوتا سمجھتے تھے ان کا مظہر قرار دینے کے لیے بالعموم استدلال کیا جاتا ہے۔ ان کے زمانے میں، جیسے ہم تاریخ سے واقف ہیں، سورج دیوتا کو یہ حیثیت حاصل تھی، یعنی پہلے تو اس عالم کے مظاہر میں سے کسی کو دیوتا قرار دیا گیا، پھر وہ سورج دیوتا تو بہت دور سے اپنی حدت زمین تک پہنچا رہا ہے، زمین پر اس کے احکام کہاں سے ملیں گے؟ اس کے لیے کسی شخص کو اس کا مظہر قرار دے دیا جاتا تھا۔ تو فرعون اس معنی میں اپنے آپ کو پروردگار یا رب یا لوگوں کا آقا یا خدا قرار دیتا تھا، یعنی وہ اس مفہوم میں نہیں ہوتا جس میں زمین و آسمان کے خالق کو اس کائنات کا پروردگار کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا یہ بھی شرک ہی کی ایک بڑی ہی غلیظ قسم تھی جو اس طرح سے مختلف لوگوں کو مقابل میں کھڑا کر دیتی تھی۔ موسیٰ نے اس پر اپنی دعوت کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا اور کہا، تمہارا بھی پروردگار اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ سورج دیوتا کا اوتار بناتے وقت جن روایات کو پیش نظر رکھا گیا تھا وہ بزرگوں ہی کی روایات ہوتی ہیں۔ انسان کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تجسس کی جبلت عطا فرمائی ہے، یعنی وہ چیزوں کو اندر اتر کر جاننا چاہتا ہے، ان کے بارے میں سوالات کرتا ہے، ان کا جواب تلاش کرتا ہے۔ یہ سارا علم جو دنیا میں ہے وہ انسان کے اسی جبلی تقاضے سے پیدا ہوا ہے۔ یہ طبیعیات، یہ نفسیات، یہ حیاتیات، اور پھر سوسائٹی کے دائرے عمرانیات، سماجیات، اسی طرح معاشیات، سیاسیات، یہ سب علوم انسان کے اسی جبلی تقاضے کا ظہور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور آفت یہ لگی ہوئی ہے کہ ہر انسان آگے بڑھ کر حقیقت کو اس کی تہ میں اتر کر دیکھنے کے لیے آسانی کے ساتھ تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ذوق تجسس جو سوالات پیدا کرتا ہے، ان کے جوابات اگر مل جائیں اور وہ خاص طور پر کسی روایت سے مل جائیں، غیر معمولی شخصیات سے مل جائیں، کسی علم و فن کا بہت غلغلہ ہو اور اس سے مل جائے، جیسے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی ہو اور آپ کہہ دیں کہ سائنسدان تو یہ کہتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا
ملوک الکلام صادر ہو گیا، یعنی اب مزید کیا بات کرنی ہے، تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی روایت پرستی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو روایت پرستی انسان کو بہت سی چیزیں سوچے سمجھے بغیر ماننے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ تو اس میں خاص طور پر یہی بات ہے جس میں سیدنا موسیٰ نے کہا کہ تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار، یعنی تمہارا نہیں، تم سے پہلوں کا بھی۔ یہ ضرب نہایت شدید تھی، چنانچہ رد عمل بھی نہایت شدید ہوا۔ یعنی اس میں تو گویا وہ بات جو پہلے اصول میں کہی گئی تھی وہ اطلاق میں آ گئی۔ یعنی جب تک آپ اس طرح بات کریں کہ زمین کا پروردگار، آسمان کا پروردگار، پوری کائنات کا پروردگار، تو پھر بھی کوئی اگر اوتار بنا بیٹھا ہے تو خیال کرے گا کہ ہوا کرے، میں تو بہرحال ہوں۔ تو انہوں نے بالکل براہ راست جب یہ کہا کہ تمہارا بھی پروردگار اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار، تو یہ ضرب نہایت شدید تھی، چنانچہ رد عمل بھی نہایت شدید ہوا، اور فرعون نے وہ بات کہی جو اگلے جملے میں نقل ہوئی ہے۔ یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیے، دوسرے پیغمبروں کی باتیں دیکھیے، اور یہاں سیدنا موسیٰ کا یہ جملہ۔ تو دعوت کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح دی جاتی ہے، کس وضاحت سے دی جاتی ہے، کس طرح وہ اصول سے اطلاق تک پہنچتی ہے، یہ اس کا بہترین نمونہ ہے۔ تمہارا بھی پروردگار اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار۔ فرعون نے کہا، اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی خبتی ہے۔ یعنی پھر یہی جواب ہوتا ہے، استدلال بتدریج ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس طرح کے جملے بولتے ہیں جس سے دوسرے کا استخفاف ہو، اس کے بارے میں یہ تاثر دیا جائے کہ یہ تو سٹھیا گیا ہے، اس پر تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جنات کا حملہ ہو گیا ہے، یہ تو بالکل ہی پاگل اور خبتی محسوس ہوتا ہے، اس پر تو اب ترس کھانا چاہیے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ جب عاجز آ جاتا ہے انسان تو پھر کہتا چلا جاتا ہے۔ یہ استخفاف، یہ استہزاء، یہ دشنام ترازی، یہ اصل میں استدلال میں کمزوری کی آخری علامت ہوتی ہے۔ فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی خبتی ہے۔ اب دیکھیے دوسروں کو تاثر سے بچانے کے لیے وہی چیز پیدا ہو گئی جو بالعموم اس طرح کے لوگ پیدا کیا کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ نے اس کا بالکل نوٹس نہیں لیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، بظاہر لگتا ہے کہ وہ یہ کہتے کہ بھائی میں تو ہوش حواس کے ساتھ کھڑا ہوں، یا اس کو کوئی بات کہہ دیتے، جواب میں یہی کہہ دیتے کہ خبتی تم ہو۔ کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ دیکھیے کیا کہا، یعنی بات کہاں سے انہوں نے اپنی دعوت کی شروع کی تھی؟ زمین اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں سب کا پروردگار۔ بات مزید آگے بڑھی تو فرمایا تمہارا بھی پروردگار اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار۔ اب جب اس نے یہ کہا کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی خبتی ہے، موسیٰ نے کہا، جواب سنیے، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ موسیٰ نے کہا اور مزید یہ کہ، یعنی اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں، اور مزید یہ کہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اور یہاں گویا اس خبتی کا جواب کس خوبصورتی سے دیا ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یعنی اگر تمہارے پاس جو اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور تمہارا خیال یہ ہے کہ میں تو مجنون ہوں، تمہیں تو عقل دی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، عقل رکھتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا پروردگار ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ فرعون نے کہا کہ تم کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں جہانوں کے پروردگار کا سفیر بن کے آیا ہوں، میں رسول کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اس کے جواب میں اس نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کہ یہ رب العالمین کیا ہے، جہانوں کا پروردگار کیا ہے؟ تو انہوں نے اب اپنی دعوت اس طریقے سے ایک تدریج کے ساتھ پیش کرنا شروع کر دی، اور بات یہاں تک پہنچا دی کہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے
سب کا پروردگار اگر تم عقل رکھتے ہو. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم عقل سے کام لو تو اپنی اس حماقت پر متنبع ہو سکتے ہو کہ مصر کی فرما روائی کے بلبوتے پر خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو. یعنی خدا کی زمین وہی کیا کم ہے، پوری کائنات میں زمین کی حیثیت کیا ہے، اس میں تمہارے ملک کی حیثیت کیا ہے، اس کے تم حکمران بنائے گئے. مصر کی فرما روائی تمہیں حاصل ہو گئی، اس کے بلبوتے پر تم نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. مطلب یہ ہے کہ اگر تم عقل سے کام لو تو اپنی اس حماقت پر متنبع ہو سکتے ہو، یعنی سمجھ سکتے ہو اپنی بیوقوفی کو کہ مصر کی فرما روائی کے بلبوتے پر خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو. میں جس رب العالمین کی بات کر رہا ہوں وہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا پروردگار ہے. تو یہ گویا مصر کی فرما روائی کے مقابل میں انہوں نے مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار یہ کہا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. اب ظاہر ہے کہ پہلا مرحلہ استہزاء، استخفاف، مذاق اڑانا، ٹھٹھے میں بات کو اڑانے کی کوشش کرنا، استدلال ختم ہو جائے اور اس طرح بھی بات نہ بنے کیونکہ سیدنا موسیٰ نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی اور نہایت بلیغ جواب بھی دے دیا. تو اب کیا ہونا ہے؟ پھر طاقت کا اظہار ہوتا ہے. وہ طاقت کبھی حکومتوں کی ہوتی ہے، کبھی جتھوں کی ہوتی ہے، کبھی اکثریت کی ہوتی ہے، کبھی ہنگامہ آرائی کی ہوتی ہے. پھر طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے. فرعون یہ سن کر چلا اٹھا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا. اب یہاں سے بات اب طاقت کے اظہار کی طرف چلی گئی. لاجعلنک من المسجونین. قال اولو جئتک بشیء مبین. یہ بات اگر یاد ہو تو مختلف جگہوں پر بیان ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تھا یعنی وادی مقدس طویٰ میں جب انہیں رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا تو اسی کا خیال کر کے کہ آخر میں طاقت کا مظاہرہ ہوگا ان کو کچھ اسلحہ بھی دیا گیا تھا. تو اب انہوں نے اس کو پیش کیا. موسیٰ نے پوچھا یعنی جب اس نے استدلال ختم، دلائل کا معاملہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، یہ بدتمیزی جب سامنے آ گئی کہ اس نے خبطی قرار دے دیا، اس کا بھی نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ جواب دے دیا گیا اور ہر پہلو سے بات واضح کر دی گئی اور جواب میں سن لیا کہ میں تمہیں قید کر کے رہوں گا. تو انہوں نے بہت ہی شان کے ساتھ پوچھا. موسیٰ نے پوچھا کیا اس صورت میں بھی کہ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں؟ یعنی میں نے اسی طرح آ کر نہیں کہہ دیا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، میرے پاس میرا فرمان تقرر موجود ہے. یعنی مجھے جس نے بھیجا ہے اس نے مجھے اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ہے. یہی بات پیچھے بیان بھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے بھی اور تمہارے بھائی ہارون کے بھی. انا معکم، ساتھ ہوں میں اور اپنی آیات کے ساتھ تمہاری معیت کے لیے موجود ہوں. یہ فرمایا تھا پیچھے، وہی بات انہوں نے پیش کر دی. موسیٰ نے پوچھا کیا اس صورت میں بھی کہ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں؟ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ پیغمبر بالعموم آتے ہی کوئی معجزہ نہیں پیش کر دیتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں، اپنی بات استدلال سے کہتے ہیں، وہ عقل کو مخاطب کرتے ہیں، علم کو مخاطب کرتے ہیں. وہ استدلال سے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو دعوت یہاں ظاہرہ خلاصہ بیان ہوا ہے، انہوں نے تفصیل سے بات کی ہوگی. جو دعوت پیچھے نقل ہوئی ہے اس میں تدریج کے ساتھ استدلال ہے اور بڑا غیر معمولی استدلال ہے. اپنی بات انہوں نے پیش کر دی. جواب میں اگر استدلال نہیں ہے، جواب میں اگر علم و عقل کی بنیاد پر بات نہیں سنی جا رہی
اور اس طریقے سے قید کر دینے کی، یا آگے آپ دیکھیں گے کہ بعض دوسری چیزوں کی وعید سنائی جا رہی ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے، تو اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ پیغمبر اپنا فرمان تقرر پیش کرے۔ پیغمبر کا فرمان تقرر کیا ہوتا ہے قرآن کی اصطلاح میں؟ اس کے ساتھ خداوند عالم کی معیت کا ظہور، یعنی وہ یہ بتا دیتا ہے کہ میں اکیلا نہیں کھڑا، میرے ساتھ میرا پروردگار کھڑا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا اس صورت میں بھی کہ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں؟ قال فاتح بھی ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا پھر اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر فی الواقع تم اپنا فرمان تقرر لے کے آئے ہو تو پیش کرو۔ یہ جو فرعون نے بات مان لی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا وہ محض نفس کا ادعا تھا، اس لیے کہ اگر اس کے پیچھے کوئی استدلال ہوتا تو پھر یہ بات کہنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ پیش کرو۔ اس پر فعل کا عصا ہو، اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہی جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ جس وقت ان کو نبوت دی گئی اس وقت بھی یہ لٹھیاں ہاتھ میں تھی۔ اس زمانے میں بالعموم لوگ یہ لاٹھی ہاتھ میں رکھتے تھے۔ اس وقت کا مکالمہ بھی قرآن میں نقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ سورہ طٰہٰ میں ہم وہ مکالمہ پڑھ چکے ہیں، تو اس کو انہوں نے جواب دیا تھا۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، اور جب ڈالی تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ جیتا جاگتا اژدہا مبین کے الفاظ ہیں، معاف کیجیے، یعنی کوئی نظر بندی نہیں، کوئی قانون فطرت میں خیالی قسم کا تصرف نہیں، حقیقی اژدہا، یعنی وہی اژدہا جو زمین پر اگر کبھی رینگ رہا ہو اور اپنا سر اٹھا دے تو لوگ خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہی اژدہا۔ اس کو مبین کے لفظ سے ادا کیا ہے تاکہ اس میں خواہ مخواہ کی باتیں بنانے کی گنجائش نہ رہے۔ ثعبان مبین، تو یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ایسا کھلا اژدہا کہ جس میں ذرا کسی شبے کی گنجائش نہ ہو۔ آیت میں ثعبان کے ساتھ مبین کی صفت اسی مفہوم کے لیے لائی گئی ہے، یعنی انسان نہ اس وقت کسی تردد میں مبتلا ہو، نہ اب جب ان چیزوں کو پڑھے تو ان کی خواہ مخواہ کی توجیحات کرنا شروع کر دے، اس کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ثعبان مبین، کھلا اژدہا، جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے دفتن وہ چمکتا ہوا نکلا، یعنی ہاتھ آفتاب بن گیا۔ جس طرح اس زمین میں روشنی آفتاب سے ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل سے ہاتھ نکالا تو معلوم ہوا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، چمکتا ہوا ہاتھ نکلا، تو دیکھنے والوں کے لیے دفتن وہ چمکتا ہوا نکلا۔ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں بیضاء للناظرین۔ نظر کا لفظ عربی زبان میں اصلاً غور و تأمل کے ساتھ دیکھنے کے لیے آتا ہے، یعنی راہ بھی ہے دیکھنا، لیکن نظرہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غور کے ساتھ دیکھنے کے لیے ایک لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ ہاتھ میں جو چمک ظاہر ہوئی وہ محض فریب نظر کی نوعیت کی نہ تھی، بلکہ غور و تأمل سے دیکھا جائے تو صاف واضح ہو جاتا تھا کہ اس کی تابانی بالکل اصلی اور حقیقی ہے۔ اس طرح وہ چمکتا ہوا روشن سورج بن کے بغل سے نکلا۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے دفتن وہ چمکتا ہوا نکلا۔ یہ دونوں نشانیاں انہوں نے اپنے فرمان تقرر کے طور پر پیش کر دی کہ میں اس پروردگار کے ساتھ کی طرف سے آیا ہوں
جو تمہاری اس چلتی ہوئی دنیا میں جو خود ایک بڑا معجزہ ہے، لیکن تم اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہو، تو میں اس کے معجزات لے کر آ گیا ہوں، یہ میرے پاس موجود ہے۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔ اب کیا کہا جائے، یعنی پہلے تو استدلال کی گفتگو تھی تو خبتی قرار دینے کی کوشش کی، اب یہ خدا کی مائیت کی نشانیاں سامنے آ گئیں تو اب کیا ہو۔ قال للملأ حوله، فرعون نے یہ دیکھا تو اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ یعنی اب گویا جو کچھ سامنے آیا تھا اس کو پھر دنیا میں تلاش کرنا چاہا۔ دنیا میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ہر طرف معجزے ہی معجزے، ہر ورق معجزہ ہے، ہر ذرہ معجزہ ہے۔ انسان جیسے جیسے دیکھتا ہے وہ محو حیرت ہو جاتا ہے، لیکن انسان ان کا عادی ہے تو اس وجہ سے وہ ان کو معجزے کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا۔ اپنے وجود کو دیکھیے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی بے جان مادوں سے کیا چیز اٹھا کے ہمارے سامنے بنائی جاتی ہے اور وہ ہماری آغوش میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس کا شعور ہم خود پیدا ہوتا پروان چڑھتا دیکھتے، اس کو ارسطو افلاطون بنتا دیکھتے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہی انسان کی بے عقلی اور حماقت، اور یہاں دیکھیے کہ وہ صفحات پہ اترا ہوا ہے۔ جب وہ یہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہی بات کہ اس دنیا میں کوئی حل تلاش کیا جائے، جو مائیت ہے ذات باری کی، اس کو پھر اس طرح واضح کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات جادوگر بھی، ساحر بھی کچھ کرشمے دکھا دیتے ہیں، ایسی ہی چیز ہے۔ تو اس نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ اور دیکھیے کہ اس کے ساتھ وہ پہلو بھی بیان کر دیا کہ جس میں لوگ سنجیدہ ہو جائیں کہ یہ ماہر جادوگر کرنے کیا آیا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ یعنی دیکھیے کس تدریج کے ساتھ انسان کی صفاحت اور اس کے ساتھ اس کی چالاکی، دونوں چیزیں کیسے ملی ہوئی ہیں۔ کس طریقے سے اس نے پہلے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، سیدنا موسیٰ کو استہزاء کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، اس طرح کے سوالات کیے کہ کون سے رب العالمین، کس کے تم رسول بن کے آ گئے ہو۔ جب دیکھا کہ یہاں تو بہت سری گفتگو ہے اور اس میں اس پروردگار کا تعارف کرا دیا گیا ہے کہ کوئی شخص سلامتی عقل کے ساتھ اس سے انحراف نہیں کر سکتا، تو پھر خبتی قرار دیا۔ بات ذرا مزید آگے بڑھی تو قید کر دینے کی دھمکی دے دی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نشانیاں بھی دیکھ لیں تو پھر ماہر جادوگر قرار دے دیا، اور لوگوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جادوگر کوئی تماشا دکھانے نہیں آیا، یہ اپنے جادو سے مروب کر کے تمہارے خلاف بغاوت برپا کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ اس کے سیاسی نتائج بھی لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بن جائیں اور وہ اس کی بات سنیں۔ جادو کے زور سے تم کو ملک سے نکال دے، تو آپ دیکھیے کہ وہ جو تنتنا ہے وہ کتنا نیچے آ گیا ہے۔ فماذا تامرون، سو کیا مشورہ دیتے ہو؟ یعنی اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ میں نے لکھا ہے یعنی کچھ ایسا ویسا جادوگر نہیں ہے، بلکہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اور لوگوں کو متاثر کر کے اپنے پیچھے لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہے کہ انہیں منظم کر کے اپنی فوج بنائے اور تم پر حملہ کر کے تمہیں اس ملک سے نکال دے اور یہاں اپنی حکومت قائم کر لے۔ فرعون نے یہ بات اس لیے کہی کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اثر مٹانے کی کوشش کی جائے، دوسرے انہیں سیاسی خطرہ قرار دے کر اپنے اعیان و اکابر اور اپنی قوم کے لوگوں کو ایسا مشتعل کر دیا جائے کہ وہ ان کی دعوت کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ یہاں صرف فرعون کا ذکر ہے، دوسری جگہ تصریح ہے
کہ اس میں فرعون کے بعض درباری بھی اس کے ہم زبان تھے۔ حضرت موسیٰ کی غیر معمولی شخصیت اور بنی اسرائیل کی کثیر تعداد کے پیش نظر یہ بات بالکل قرینِ قیاس تھی اور لوگ آسانی کے ساتھ اسے باور کر سکتے تھے کہ یہ بغاوت کا منصوبہ ہے۔ تاہم اس کا بھی امکان ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے فی الواقع ہی سمجھا ہو۔ یعنی یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ان کی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔